انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم نے انفیکشن کے بارے میں بے شمار مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ یورینری ٹریکٹ یعنی کہ نظام پیشاب جو ہے، جو کہ گردے اور گردے سے نکلنے والی نالیوں پر اور مثانے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہلاتا ہے۔ اس انفیکشن کے میں ہوتا یہ ہے کہ جراثیم جو ہے اس نظام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور نظام کے اندر داخل ہونے کے بعد اسے انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ انفیکشن جو ہے پیدا کرنے کے میں ہم آپ سے اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نظام کتنی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیشاب میں انفیکشن یا دوسرے الفاظ میں پیشاب کے نظام میں انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کے جراثیم پیشاب کی نالی، مثانے یا گردے میں پہنچ گئے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان اعضاء کے اندرونی حصوں میں سوزش یعنی کہ انفیکشن ہو گیا ہے، اور انفیکشن کے بعد وہ سوزش جو ہے وہ انفلیمیشن کاز کرتی ہے۔ پیشاب بنانے اور خارج کرنے کا نظام مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 گردے یعنی کہ کڈنیز، 2 یعنی کہ رائٹ اینڈ لیفٹ کڈنیز، نمبر 2 یعنی کہ پیشاب کی نالیاں جسے یوریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ نالیاں گردے سے نکل کر مثانے تک پہنچتی ہیں، یعنی کہ جو گردے سے میں یعنی کڈنیز میں یورین بنتا ہے وہ ان نالیوں کے ذریعے یورینری بلیڈر یعنی کہ تیسرے حصے میں پہنچ کر جمع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پیشاب خارج کرنے والی نالی یعنی کہ یوریتھرا، یعنی کہ مین یہ 4 عضو ہیں جو کہ اس نظام کو بناتے ہیں۔ ہر عضو کی سوزش کے لیے الگ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا گردوں کے لیے نیفرائٹس، پیشاب کی نالی کے لیے یوریتھرائٹس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی کہ انفیکشن کے اندر جو ہے آئٹس کا ورڈ جو ہے وہ اس عضو کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عضو میں انفیکشن پیدا ہو گیا۔ آپ نے اپنڈیسائٹس کا لفظ بھی سنا ہوگا۔ اپنڈکس کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کو اپنڈیسائٹس کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کڈنی میں اور گردے میں انفیکشن ہو جائے تو اسے نیفرائٹس کہتے ہیں، اور اس کی نالیوں میں اگر انفیکشن ہو جائے تو یوریتھرائٹس کہتے ہیں۔ پیشاب کے نظام کا انفیکشن بہت عام ہے اور یہ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ پیشاب کے انفیکشن کے کچھ کیسز میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر کیسز میں مرض کی علامت ظاہر ہوتی ہے، اور پیشاب میں جلن، پیشاب کرتے ہوئے درد اور پیشاب میں خون آنا وغیرہ عام علامات ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں میں انفیکشن کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ مردوں سے زیادہ عورتوں میں کیوں انفیکشن زیادہ ہوتا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پیشاب خارج کرنے والی جو نالی ہے وہ عورتوں میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کا وہ سائز مردوں میں بڑا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو پیلوس یعنی کہ جو جراثیم ہیں وہ خواتین کی پیشاب کی نالی کے ذریعے بلیڈر میں بآسانی پہنچ جاتے ہیں، اور مختلف ادوار کے اندر خواتین کے اندر مثلا پریگننسی کے دوران اور مختلف جو اس کی ازواجی یعنی کہ جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں اس میں عورتوں کے اندر یہ زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ یورینری ٹریکٹ میں بآسانی پہنچ جائے۔ تو اس وجہ سے دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین کے اندر عورتوں میں مردوں کے نسبت زیادہ انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ گردے کے فعال عضو کیا ہیں اور اس کے کیا کام ہیں؟ یہ ایک دن میں
1.5 لیٹر پیشاب بناتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جسم میں الیکٹرولائٹس یعنی سوڈیم، پوٹاشیم اور پانی کی مقدار میں توازن قائم رہتا ہے۔ اگر گردوں کا فعل یعنی کام انفیکشن یا کسی اور وجہ سے کم ہو جائے یا گردے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ توازن بگڑ جاتا ہے، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ ماہرین پیشاب کے انفیکشن کو چھوت کی بیماری یعنی کنٹیجس ڈیزیز نہیں سمجھتے، تاہم اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کا انفیکشن ہو تو وہ جنسی تعامل کے نتیجے میں دوسرے فریق کو لگ سکتا ہے۔ پیشاب کے انفیکشن کا سبب یوں تو مختلف قسم کے جراثیم مثلا بیکٹیریا، وائرس، فنجائی وغیرہ اس انفیکشن کا سبب ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر تقریباً 80% سے زیادہ پیشاب کے انفیکشن ایک ہی بیکٹیریا یعنی ای کولائی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ہماری آنتوں کے اندر ایز اے نارمل فلورا موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم کے بہت سارے نظام یعنی کہ نظام ہاضمہ کے لیے بہت ہی اہم جراثیم ہیں، اور یہ فضلے میں بھی بہت بڑی تعداد میں خارج ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ کہ فیکل کنٹامینیشن کی وجہ سے یہ جراثیم بہت زیادہ انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ دیگر کچھ اور بیکٹیریا بھی کبھی کبھی پیشاب کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، مثلا کلیپسلا، سوڈوموناس اور پروٹیس وغیرہ۔ اس کے علاوہ فنجائی میں کینڈیڈا وغیرہ جو ہے وہ بھی انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پیراسائٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی انفیکشن کاز کرتے ہیں، جس میں سسٹوسوما ہیں اور ٹرائکوموناز ہیں، یہ بھی پیشاب کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ وہ عوامل جن کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے: پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے جو کہ انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ اب پیشاب کے عمل کے اندر رکاوٹ کس کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ مثلا گردے کی پتھری، پیشاب کی نالی کی تنگی، پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا اس کی بڑی وجہ ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں بڑی ایج میں بڑھ جاتا ہے اور وہ پیشاب کے نظام میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ پیشاب کا اخراج ٹھیک ہو تو جراثیم کو پیشاب کے بہاؤ کے خلاف جانا پڑتا ہے تاکہ وہ مثانے پیشاب کی نالی اور گردوں تک پہنچ سکیں، جب کہ اگر پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ جراثیم کی لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جن مریضوں کو پیشاب خارج کرنے کے لیے نل کی کیتھیٹر لگائی جاتی ہے ان میں پیشاب کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے تقریباً 30% سے زیادہ مریضوں کو پیشاب کا انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ نلکی کی وجہ سے جراثیم براہ راست مثانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 3، معنی حمل یعنی کہ جو پردہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے استعمال کرنے والی خواتین کے میں بھی پیشاب کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی طور پر زیادہ فعال خواتین میں بھی پیشاب کے انفیکشن زیادہ ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے مرد جن کے پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں ان میں بھی انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ غدود کے بڑھنے کی وجہ سے مثانہ ٹھیک طور پر خالی نہیں ہوتا اور پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ہم آپ کو اس اسٹیج پہ یہ بتانا چاہیں گے کہ یورین جو ہے، پیشاب جو ہے، اس میں بیکٹیریاز کے لیے کافی نیوٹریشن ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کہیں جمع رہے اور جیسے مثانے میں رکاوٹ پڑ جائے تو اس میں کافی دیر تک رکا رہے اور چند جراثیم اس میں پہنچ جائیں تو وہ جراثیمی کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہی جراثیم جو ہے وہ آگے پیشاب کی نالیوں کے ذریعے گردے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے خون میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں ان میں بھی انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ افراد ہیں جن کو ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہو گیا ہے یا کوئی اور جسم کے کسی اور حصے میں انفیکشن ہو گیا ہے، وہ جراثیم بھی گردے تک پہنچ کر گردے میں انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔
یعنی کہ دو قسم کے ہم نے آپ کو انفیکشن کے طریقے بتائے. ایک اسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن جو کہ زیادہ طور پر کامن ہے, یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف جانے والے انفیکشن. اس انفیکشن کے ذریعے زیادہ پیشاب کے انفیکشن ہوتے ہیں. اور ایک ڈسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن, یعنی کہ خون کے ذریعے جراثیم گردے تک پہنچتے ہیں اور وہ جو ہے گردے کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں. ان کی تعداد کم ہوتی ہے. نمبر 6, گردے اور پیشاب کی نالی, مثانے وغیرہ میں سرجری کے بعد ان مریضوں میں بھی پیشاب کی انفیکشن زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. نمبر 7, ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ دوران حمل بھی پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے, اور یہ کہ اگر اس کا بروقت اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو ولادت وقت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بچے کا وزن کم رہتا ہے. دیر پا امراض, کرونک ڈیزیزز کے مریض مثلا ایڈز, کینسر, ذیابیطس اکثر پیشاب کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب کے انفیکشن کو ڈائگنوز کیسے کیا جائے. ڈائگنوسس کے لیے پیشاب کے انفیکشن کی ڈائگنوسس کے لیے سب سے آسان ٹیسٹ یورین ڈی آر, یعنی کہ یورین ڈی آر کا مطلب ہے یورین پیشاب کا ڈیٹیل ایگزامینیشن. اس ٹیسٹ سے, جو کہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے, ہر لیبارٹری میں کیا جا سکتا ہے, بے شمار یعنی کہ جسم کے معلومات حاصل ہوتی ہیں, جس میں ہمیں پیشاب کے انفیکشن کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. یورین ڈی آر کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ آپ صاف ستھری بوٹل جو ہے کسی بھی لیبارٹری سے لیں اور یورین پاس کر کے اور اس لیبارٹری میں پہنچا دیں, اور لیبارٹری میں جو ہے ڈیٹیل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے, جس میں پیشاب کے اندر جو ہے اس کا پی ایچ, اس کی اسپیسیفک گریویٹی, اس کے اندر اس کے کیمیکلز کیا ہیں, گلوکوز کا لیول, پروٹینز کا لیول اور مختلف بائلیروبین کا لیول کیا ہے, خون کی کوئی تعداد ہے یا نہیں, یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس میں یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ بیکٹیریا تو یورین میں نہیں آ رہے, اگر بیکٹیریا آ رہے ہوں گے وہ بھی نظر آ جاتے ہیں, پس سیل نظر آ جاتے ہیں. اگر پس سیلز آ رہے ہیں, یورین میں خارج ہو رہے ہیں, تو انفیکشن کی علامت ہوتی ہے. خون کے ذرات یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل اور پس سیل اگر اس میں خارج ہو رہے ہیں تو پیشاب کے انفیکشن کی علامت ہوتی ہے. اس کے علاوہ پیشاب کے انفیکشن کے لیے مزید معلومات ہم مزید کسی اور مضمون میں آپ کو بتائیں گے.